غلط فہمی جو ہمارے ہاں زبان زد عام ہے، مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ جی یہ جو کرنسیز ہیں ہمارے ہاں، جو روپیہ ہے یا ڈالر ہے، یہ کرنسیز جو ہیں اس کے بیک پر گولڈ موجود ہے یا اس کے بیک پر سلور موجود ہے، چاندی موجود ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ ہمارے نوٹوں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ حامل ہادہ کو مطالبے پر ادا کرے گا۔ یہ نوٹ جو ہے یہ پہلے تقریباً ہر کرنسی کے اوپر لکھا ہوتا تھا، لیکن اب یہ ڈالر سے، ریال سے ختم کر دیا گیا ہے اس کو۔ اب صرف اس کی قیمت درج ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں نوٹوں سے ابھی ختم نہیں کیا گیا، لیکن اس عبارت کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ حامل ہادہ کو مطالبے پر کیا ادا کرے گا، یہ اس کا کوئی مقصد نہیں۔ اصل میں پہلے جب کرنسی کا آغاز ہوا تھا اس وقت واقعتاً اس کے بیک پر گولڈ موجود تھا۔ $32 کا 1 اونس سونا آتا تھا 1919 کے اندر۔ اس وقت واقعتاً اس کی بیک پر گولڈ موجود تھا، بلکہ اس وقت جو بینکس ہوا کرتے تھے ان کے اندر ایک گولڈ ونڈو ہوا کرتی تھی کہ آپ جا کر اپنا ڈالر جمع کرائیں اور اس کے اگینسٹ میں جو آپ کو گولڈ بنتا ہے وہ آپ لے لیں۔ لیکن یہ گولڈ ونڈو پھر بعد میں ختم کر دی گئی۔ بہت سارے ممالک نے پہلے ختم کر دی تھی، سب سے آخر میں امریکہ نے ختم کی 1971 کے اندر۔ اب جتنی بھی کرنسیز ہیں ان کی جو ویلیو بنتی ہے وہ گولڈ کے حساب سے نہیں بنتی ہے۔ یعنی ہمارے یہاں جو یہ غلط فہمی ہے کہ جی جس ملک کے پاس جتنے سونے کے ذخائر ہوں گے اس کے اگینسٹ میں وہ اتنے پیسے جاری کر سکتا ہے، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس زیادہ سونے کے ذخائر ہیں وہ زیادہ کرنسی دے سکتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زیادہ کرنسی دے سکتا ہے وہ زیادہ امیر ملک ہونا چاہیے، اس کی کرنسی کی ویلیو بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ جو بھی آج کل کی پریکٹس چل رہی ہے وہ اس کے بالکل مخالف ہے۔ جس ملک میں جتنے زیادہ کرنسی کے نوٹ ہوتے ہیں، جتنی زیادہ کرنسیز ایشو ہوتی ہیں، اتنا زیادہ وہ کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں جو مہنگائی ہوتی ہے جس کو ہم افراط زر کہتے ہیں، افراط زر کا معنی ہے کثرت زر، یعنی روپے کی کثرت۔ افراط زر کا معنی جو ہے وہ روپے کی قلت نہیں ہے، افراط زر کا معنی ہے روپے کی کثرت۔ تو روپے کی جو کثرت ہے وہ مہنگائی کی دلالت کرتی ہے، یعنی جتنا زیادہ کرنسی معاشرے میں آتی ہے اتنی زیادہ، اور یہ بات سیدھی سی ہے، آپ اس کو ایک آسان سے فارمولے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی بھی فصل آتی ہے اپنے سیزن میں اور وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی ویلیو بہت کم ہوتی ہے۔ آم آتا ہے شروع میں، یعنی بہت زیادہ ہر ریڈی پر مل رہا ہوتا ہے تو 50 روپے، 60 روپے، 70 روپے مل رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس چیز کی شارٹیج ہوتی ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایک اصول ہے۔ تو جب کرنسی جو ہے وہ زیادہ آ جائے مارکیٹ میں اور کرنسی کی ڈیمانڈ کم ہو جائے تو وہ کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمارے پیسے کے ساتھ ہوا، ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، پیسے کی ڈیمانڈ کم ہو گئی، پیسہ مارکیٹ میں زیادہ تھا، پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا، ڈالر مارکیٹ میں کم تھا، ڈالر کی ویلیو بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈی ویلیویشن جو ہوتی ہے، یہ اس کی وجہ جو ہے وہ کرنسی کا زیادہ وجود میں آنا ہے۔ تو اگر یہ فارمولا ہم سمجھیں کہ جی کرنسی جو ہے وہ وجود میں آتی ہے سونے کے بدلے میں، تو کرنسی کی تو ویلیو بڑھنی چاہیے تھی۔ جتنا زیادہ سونا ہے اتنی آپ کرنسی نکال رہے ہیں تو آپ کی کرنسی کی ویلیو بڑھنی چاہیے تھی، نہیں۔ تو یہ غلط فہمی ہے، اس کو ذہن سے نکالنا ہے۔